إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آج کل ہم اپنے معاشرے پہ اگر نظر دوڑائیں تو کئی لوگ ہمارے قریبی بننے کی کوشش کرتے ہیں اور کئی لوگ ایسے ہیں جن کو ہم اپنا قریبی سمجھتے ہیں. بہن بھائی سارے ہی قریبی ہیں، کہتا ہے یہ بھائی میرا بڑا قریبی. دوست تو سارے ہی دوست ہیں لیکن دوستوں میں سے یہ دوست میرا بڑا قریب ہے. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن پاک میں اپنی قرابت کا بھی تعارف کراتا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو میرے بندوں کو بتا دو میں اپنے بندوں کے بڑا قریبی ہوں.
ویسے تو اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے ساتوں آسمانوں کے اوپر سمندر ہے، سمندر کے اوپر اللہ کی کرسی ہے، کرسی اتنی بڑی ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، جو ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں سے بڑی ہے۔ کرسی کے اوپر اللہ کا عرش ہے، عرش کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی مستوی ہے، وہ ساری مخلوق سے جدا ہے، اللہ اپنے عرش پہ مستوی ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، لیکن اللہ مجھے تجھے یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ یہ نہ سمجھ پہلا آسمان بڑے دور ہے تو دوسرا تو بہت دور ہے، تیسرا اور دور ہے، چوتھا اور زیادہ دور ہے، پانچواں، چھٹا، ساتواں، تو اللہ تو اپنے عرش پہ مستوی ہے تو وہ تو بڑا ہی دور ہے۔ یہ رپیٹ بند کر دے۔ اللہ کہتا ہے فَإِنِّي قریب، او میرے بندے تو مجھے دور نہ سمجھ، میں تیرے سب سے زیادہ قریب ہوں۔ آج کل کے سیانے کہتے ہیں جی قاری صاحب چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی تو لگانی پڑتی، تو حضرت جی ہم بھی سیڑھی لگا کے چڑھتے ہیں، ہم چھلانگ تھوڑی لگاتے، لیکن ادھر سیڑھی اس لیے لگاتے ہیں کیونکہ چھت دور ہے، اللہ قریب ہے۔ اللہ کہتا ہے فَإِنِّي قریب، مجھ جیسا تیرے قریب کوئی نہیں۔ باپ بھی دور ہے، ماں بھی دور ہے، بہن بھائی بھی دور ہے، دوستیاں، یارانے، یہ سارے تعلقات دور ہیں، سب سے زیادہ قریب اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کتنا قریب ہے؟ اللہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، او میرے بندے ہم تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ ہو سکتا ہے تیرے دل سے کوئی فریاد اٹھے جس کو تیرے اپنے کان نہ سنے، اللہ عرض سے تیرے دل کی فریاد بھی سنتا ہے۔ اللہ سے بڑھ کے ہمارے قریبی بھی کوئی نہیں، اور حضرت جی اللہ سے بڑھ کے ہم سے محبت کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ دیکھ اللہ نے ہزاروں سال پہلے میری تیری روح کو پیدا کیا، پھر سنبھال کے رکھا، میری تیری روح کو اللہ نے گم نہیں ہونے دیا۔ ادھر تو حضرت فائلیں گم ہو جاتی ہیں، بچوں کی کاپیاں گم ہو جاتی ہیں، لیکن رب نے میری تیری روح کو گم نہیں ہونے دیا، پھر جہاں بھیجنا تھا وہیں بھیجا ہے۔ مجھ اور تجھ میں ہی روح کو، میری اور آپ کی روح کو ڈالا ہے۔ ایسا نہیں ہوا گدھے کی روح ہم میں آ گئی اور ہماری روح گدھے میں چلی گئی ہو، نہ نہ نہ، اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے روح کی عبادت کی اور پھر ہم میں ہی روح کو لٹا دیا، اور پھر حضرت جی اللہ نے میرے تیری محبت کے لیے ایک رحمت زمین پہ اتار دی۔ اس ایک رحمت کا ذرہ بھائی کو ملا تو بھائی پیار کرتا ہے، بہن کو ملا تو بہن ہزاروں میل بیٹھی دور پیار کرتی ہے، اس رحمت کا ذرہ باپ کو ملا باپ پیار کرتا ہے، ماں کو ملا ماں پیار کرتی ہے، اولاد کو ملا اولاد ماں باپ سے پیار کرتی ہے۔ حضرت جی کبھی کبھی پھر اللہ اس رحمت کو سائڈ پہ کر کے دکھا بھی دیتا ہے، تو باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دیتا ہے، بیٹا باپ کو قتل کر دیتا ہے، دوست دوست کا مرڈر کر دیتا ہے، دوست اپنے دوست کے جسم کے ٹکڑے کرنے سے بھی نہیں باز آتا۔ جب رحمت سائڈ پہ کرتا ہے تو یہ جو ہمیں محبت پیار کی فضائیں نظر آ رہی ہیں نا، تو یہ حضرت جی اللہ کی ایک رحمت کا نتیجہ ہے۔ تو اس کی محبت کا عالم کیا ہوگا جس کے پاس 99 رحمتیں، اس کے پاس میرے اور آپ کے لیے 99 رحمتیں ہیں، 99۔ دنیا میں لوگ کہتے ہیں ماں جیسا پیار نہیں، واقعتا نہیں ماں جیسا پیار نہیں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی روتے ہوئے بچے کو اٹھائے ہوئے اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے، اللہ کے حبیب یہ بچہ کسی ماں کا گم ہو گیا، کہا عمر ٹھہرو، جس ماں کا بیٹا ہے وہ ضرور آئے گی، قیدیوں میں سے کوئی ماں ہے وہ ضرور آئے گی۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر ہی گزری،
قیدیوں میں سے ایک عورت نکلی، بکھرے ہوئے بال، اس کو کوئی دوپٹے کی ہوش نہیں تھی، ایک ہی صدائیں لگا رہی تھی، ہائے ابنی، ہائے ابنی، ہائے میرا بیٹا، ہائے میرا بیٹا، لوگوں کسی کو میرا بیٹا ملا ہو۔ آپ نے فرمایا عمر دیکھو یہ اس ماں کا بیٹا ہو۔ جناب عمر فاروق نے اس ماں کے ہاتھوں میں اس کا بیٹا دیا تو لوگوں کے سامنے ہی ماں چومنے لگی، سینے سے لگانے لگی۔ حضرت ماں تو ویسے ہی بڑا پیار کرتی ہے، لیکن اگر بیٹا گم شدہ ماں کو مل جائے تو ماں کے پیار کا عالم کیا ہوگا۔ وہ سب کے سامنے اپنے بیٹے کو بوسے لے رہی ہے، سینے سے لگا رہی ہے۔ اللہ کے پیغمبر اور صحابہ ماں کی اس ممتا کو دیکھ رہے ہیں۔ بخاری میں لکھا ہے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ اس ماں کے پیار کو دیکھ رہے ہو، للہ ارحم بعبادہ من ہذہ لولدہا، اللہ کی قسم اتنا اس ماں کو اپنے بیٹے سے پیار نہیں ہے جتنا اللہ کو اپنے بندوں سے پیار ہے۔ لیکن حضرت جی انسان کی فطرت ہے، جو اس کو چاہتا ہے انسان اس کو نہیں چاہتا، اس کو باقی سب نظر آتے ہیں لیکن اللہ کی محبت کی طرف نہیں آتا۔ اس نے دوستوں کے نام کئی راتیں لگا دی، کئی دن لگا دیے، ساری چھٹیاں لگا دے۔ کہتا قاری صاحب میں نے آ تو جانا تھا لیکن دوستوں کے ساتھ ٹائم فکس ہو چکا تھا تو میں نہ آتا تو دوست ناراض ہو جانے تھے۔ دوستوں کو راضی کرنے میں اس نے ایک چھٹی نہیں، ساری چھٹی مری میں گزار آتا ہے۔ دوست راضی، حضرت جی بندے نہیں راضی ہوتے، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ کو بھی کبھی وقت دے کے دیکھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے لیے تو جو انسان ہاتھ دھوتا ہے تو اللہ ہاتھوں کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ جس نے ہاتھ میرے لیے دھویا ہے، کلی کرتا ہے زبان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، چہرہ دھوتا ہے آنکھوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ میرے حبیب فرماتے ہیں آج اس نے چہرہ دھویا، وضو کیا اللہ کے لیے۔ لوگ ایم پی اے کے لیے فریش ہو کے جاتے ہیں، چہرہ دھو کے جاتے ہیں، خوبصورت کپڑے پہن کے جاتے ہیں، ایم پی اے کو ملنا ہے، ایم این کو ملنا ہے، تھانے دار کو ملنا ہے، فلاں افسر کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ادھر تو پتہ نہیں اس کے کپڑوں کی طرف وہ دیکھے بھی نہ، لیکن اللہ کے لیے جو وضو کرتا ہے ایک بار کلمہ شہادت پڑھ دے، اللہ کو اس پہ اتنا پیار آتا ہے۔ مسلم میں لکھا ہے اللہ اس کے استقبال کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا۔ حضرت جی ادھر محبت کے بدلے میں محبت کا جواب محبت میں ملتا ہے۔ اور لکھا ہے مسلم میں، سنن ابی داؤد میں، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جو آدمی 2 رکعت نماز پڑھے، صرف 2 رکعت، 2 رکعتوں میں کتنا ٹائم لگے؟ تاش کے اڈے میں بیٹھ کے، گیموں میں بیٹھ کے کتنا وقت لگا دیتے ہیں، دوستوں کے نام کر دیتے ہیں، لیکن اس نے 2 رکعتیں صرف اللہ کے لیے ایسے پڑھی، یقبل علیہما بقلبہ ووجہہ، جسم بھی اللہ کی طرف اور دل بھی اللہ کی طرف، اس دل و دماغ میں کسی اور کا خیال نہ آئے۔ اور یہ حضرت جی اللہ کے پیغمبر مجھے لگتا ہے جیسے ہمیں بول رہے ہیں، یہ ہمیں آقا نے کہا زندگی میں ایک بار ایسے 2 رکعتیں پڑھ۔ اللہ کے صحابہ تو ساری نمازیں ہی ایسے پڑھتے تھے، تو کسی کے جسم میں تیر لگ گیا تو تیر نکالا نہیں جا رہا تھا، تکلیف کی شدت بڑی تھی۔ انہوں نے بولا میں 2 رکعت نماز شروع کرتا ہوں، تم تیر نکال لینا۔ انہوں نے اللہ کے حضور کھڑے ہو کے اللہ کے خیال میں نماز شروع کی، نماز ختم ہو گئی، بعد میں کہا تم نے تیر نہیں نکال؟ کہا وہ تو کب سے ہم نے نکال لیا ہے۔ کہا اللہ کی قسم تم نے تیر نکالا مجھے احساس تک نہیں ہوا، میرا دل و دماغ اللہ کی طرف تھا۔ میرے پیغمبر فرماتے 2 رکعت نماز ایسے پڑھے دل بھی اللہ کی طرف ہو، 2 رکعتوں سے فارغ ہو جائے، وجبت لہ الجنہ، اللہ اس کے نام جنت واجب لکھ دیتا ہے۔ اس سے بڑا کوئی قریبی نہیں۔ بندے نہیں راضی ہوتے، اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ حدیث سے قدسی اللہ کہتا ہے میری طرف جو ایک بلشت آتا ہے
میں اس کی طرف زرا آتا ہوں، جو زرا آتا ہے میں بازو آتا ہوں، ان اتیتنی ماشین اتیتہ ہرولتن، بخاری میں لکھا ہے، مسلم میں لکھا ہے، جبریل امین اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جو میرا بندہ ہو کے میری طرف چل کے آتا ہے، میں اپنے بندے کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ محبت کا جواب محبت میں حضرت جی یہاں سے ملتا ہے، بندے نہیں راضی ہوتے۔ اللہ کی طرف توجہ کریں، کسی کے بھی کام آئے اللہ کے لیے کام آئے، پھر اس کی عزت ہے، اس کی قدر ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہے کہ سیاہ رنگ کی عورت تھی، اکیلی تھی، اس کا کوئی خاندان مدینے میں نہیں تھا، تنہا، دل بہلانے کے لیے کبھی کبھی میرے پاس آتی اور سرخ موتیوں کے ہار کا تذکرہ کرتی، یوم الوشاح وشاح احمر من تعجیب ربنا۔ میں نے ایک دن پوچھ لیا یہ ہار کے اشعار تم کیا شروع کر دیتی ہو، جب آتی ہو ہار کو یاد کرتی ہو؟ تو وہ تو رو ہی پڑی، اس نے کہا میں تو کافر قوم کی کافر لونڈی تھی، ساری زندگی میں نے لگا دی اپنے مالکوں کو راضی کرنے میں، مجھے ایک ہی نشہ رہتا تھا یہ مجھ پہ راضی ہو جائیں، یہ مجھ پہ خوش ہو جائیں۔ میرے ہاتھوں میں جو ان کے بچے جوان ہوئے مجھے ان کے بارے میں بھی فکر ہوتی تھی، یہ مجھ پہ ناراض نہ ہو جائے۔ میں نے ساری زندگی لگا دی ان کو راضی کرتے کرتے، ایک دن ان کی بچی کو لے کے کھلانے کے لیے باہر نکلی، اس کے گلے میں سرخ موتیوں کا قیمتی ہار تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا وہ ٹوٹ کیسے گیا، وہ گر کیسے گیا۔ چند قدم آگے چلے، پتہ چلا، پیچھے پلٹی اس کو اٹھانے کے لیے، میں نے کیا دیکھا، آسمان سے چیل آئی، اس نے اس کو گوشت کا ٹکڑا سمجھا، وہ اٹھا کے لے گئی۔ میں بڑی پریشان ہو گئی کہ یہ کیا بن گیا میرے ساتھ، گھر والے تو مانیں گے ہی نہیں۔ میں بچی کو لے کے واپس آئی، وہی بات ہوئی، گھر والوں نے پوچھا اس کے گلے میں سرخ موتیوں کا قیمتی ہار تھا، وہ کدھر ہے؟ میں نے کہا وہ آسمان سے چیل آئی اٹھا کے لے گئی۔ میری بات ہی کرنی تھی، وہ تو سارے گھر والے مجھ پہ ٹوٹ پڑے۔ کہا تو ہمیں پاگل سمجھ رہی ہے، کتنی سیانی چیل تھی، اس نے ہماری بچی کے گلے سے ہار اتارا، بچی کو خراش تک نہ آئی۔ تجھے پتا اس وقت چلا جب وہ ہار لے کر چلی گئی، نکال وہ ہار تو نے چھپایا ہے، کدھر ہے؟ کہتی ہے میں بڑی پریشان ہو گئی، لیکن وہ مجھے کوسنے لگے، ڈانٹنے لگے، ان کا جھگڑا سن کے پورا محلہ اکٹھا ہو گیا۔ انہوں نے کہا نکال، تیرے پاس آخری موقع ہے، وگرنہ سارے لوگوں کے سامنے، سارے محلے داروں کے سامنے ہم تیرے لباس کو اتار کے تیری تلاشی لیں گے۔ تو اللہ کو چھوڑ کے افسروں کو راضی کرنے میں لگا ہے، اللہ کو چھوڑ کے سرداروں کو راضی کرنے میں لگا ہے، اور تیری میری دنیا کے عارضی سرداروں کے ہاں یہ ویلیو ہے۔ انہوں نے کہا ہم تیرے لباس کو اتاریں گے، نکال۔ کہتی ہے میں بڑی پریشان ہو گئی اس پریشانی کے عالم میں۔ کہتی مجھے یاد آیا وہ کافر قوم مشکل وقت میں اللہ کو آواز دیتے تھے، میں اللہ کو نہیں جانتی تھی، مجھے اللہ کا تعارف نہیں تھا، لیکن جو ہی یاد آیا تو پھر میں نے بھی دل ہی دل میں اللہ کو صدا لگا دی، اللہم برینی، اے اللہ میں تجھے نہیں جانتی، تو کون ہے، تو کہاں ہے، سنا ہے مشکل وقت میں تو کام آتا ہے، اگر ایسے ہی ہے اللہم برہنی، اس الزام سے تو مجھے بری کر دے۔ وہ کہتی ہے میں حیران رہ گئی، میری اس صدا کو میرے محلے والوں نے نہیں سنا، میرے گھر والوں نے نہیں سنا، اس دل کی فریاد کو میرے رب نے عرض سے ایسا سنا کہ فوراً ہی میں نے کیا دیکھا، وہ چیل سب کے سامنے واپس آئی اور اس نے سب کے درمیان میں ہار پھینک دی، سب کے درمیان میں ہار پھینکا۔ میں نے کہا یہ رہا تمہارا ہار، میری قیمت ایک ہار جتنی بھی نہیں تھی۔ اللہ کہتا ہے اذا سألک عبادی
अन्नी फइन्नी करीब। कुरान पाक पढ़ तर्जमे के साथ। अल्लाह ने इधर ये नहीं कहा नबियों को कह दो, वलियों को कह दो, पीरों को कह दो, नेकों को कह दो, नमाजियों को कह दो, तहज्जुद गुजारों को कह दो। नहीं नहीं, अल्लाह ने सबको कहा है मेरे सारे बंदों को कह दो फइन्नी करीब, जितना मैं तेरे करीब हूं इतना कोई करीब नहीं। तू पाक पतन वाले को अपना करीबी समझता है, मुल्तान वाले को करीबी समझता है, तेरी मर्जी है। तू सिंध वाले को अपना करीबी समझता है और कहता है जी वो तो नबियों की दास्तानें तुम सुनाते हो, मैं गुनाहगार बड़ा हूं। हजरत जी गुनाहगार मैं भी हूं, गुनाहगार हम जरूर हैं, लेकिन काफर तो नहीं है ना, हैं तो मुसलमान। ये देख ये काफर औरत है और अल्लाह क्या कहता है, ओ मेरे बंदे कभी भूल के भी मेरी तरफ तू चल के आएगा, मैं दौड़ के आऊंगा। देख वो चल के अल्लाह की तरफ आई, अल्लाह को उसने आवाज दी, अल्लाह उसकी मदद के लिए दौड़ के आया। कहती है मैंने धार ली, सारी जिंदगी लगा दी इनकी खिदमत करते करते, इनको राजी करते करते, इनसे ये वसीला मुझे यहाँ नहीं मैंने रहना, यहाँ से मौका पाकर निकलना है, यहाँ से भागना है। कहती एक रात काफिला पास से गुजर रहा था, चुपके से भागी, काफिले में शामिल हो गई। काफिले वालों ने रात के आखिरी हिस्से में जाके कहीं पड़ाव डाला, स्टे किया। स्टे करने के बाद थोड़ी देर के बाद एक नौजवान खड़ा हो गया, सदा लगाने लगा, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। कहती है अल्लाह का नाम सुना, एकदम दिल में बहार आ गई कि ये वो लोग हैं जो उस अल्लाह को मानने वाले हैं, जो मेरा अल्लाह मेरी मदद के लिए दौड़ के आया। जब सारे मेरा साथ छोड़ गए थे अल्लाह ने मेरी मदद की, ये वो उस अल्लाह को मानने वाले हैं। मैं बड़ी खुश हो गई, दिल बाग बाग हो गया। वो अल्लाह के पैगंबर के सहाबा का काफिला था, सहाबा इकराम उसको लेके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए। देख उसने एक बार काफिर होके अल्लाह को आवाज दी, अल्लाह ने उसको हजरत इतनी इज्जत दी, अल्लाह ने उसको मेरे तेरे महबूब पैगंबर का दीदार करवा दिया था। वैदा सालका इबादी अन्नी फइन्नी। और सीढ़ियां तलाश करने वाले, अल्लाह दूर नहीं है, अल्लाह सबसे ज्यादा करीब है। अम्मी ऐसा कहती हैं अल्लाह की कराबत पे यकीन तो पहले ही बड़ा था, लेकिन उस वक़्त यकीन अखीर को पहुंच गया जब महीने के बाद अल्लाह के महबूब पैगंबर मेरे घर में तशरीफ लाए। मेरा बाप भी बैठा था, मेरी माँ भी बैठी थी, और आके आपने अल्लाह की हम्दो सना बयान की और कहा है देखो अगर तो तुम बरी हो अल्लाह बरी कर देगा, व इन कुंती अलममती बिज़म्बिन फस्तगफिरिल्लाह व तूबी इलैहि। अगर गलती हो गई है तौबा कर लो, अल्लाह माफ़ करने वाला है, अल्लाह माफ़ी को बड़ा पसंद करता है। सैयदा आयशा कहती हैं जब अल्लाह के पैगंबर ने ये बात की आंखों में अंधेरा सा छा गया कि अल्लाह के पैगंबर क्या कह रहे हैं। मैंने अपने बाप को कहा बाबा अपनी बेटी की तुम बात करो, जनाब सिद्दीक भी रो पड़े। कहा नहीं ऐश बेटा इधर हम नहीं बोल सकते, हमारा बोलना नहीं बनता। मैंने अपनी माँ को कहा ऐ उम्मा, हाय मेरी माँ, माँ तो बेटियों की राजदान होती है, तुम तो अपनी बेटी को जानती हो, तुम अपनी बेटी की बात करो। वो भी रो पड़ी। कहा नहीं ऐश बेटा इधर हम बोल लेंगे उलझेंगे, आवाज ऊंची हो गई, तेरे माँ बाप की बेटा नेकियां जाया हो जाएंगी, इधर हम नहीं बोल सकते। सैयदा आयशा कहती हैं जब बाप ने भी जवाब दे दिया, माँ ने भी जवाब दे दिया, फिर मुझे समझ आई सबसे ज्यादा करीब कौन सी जात है। बाप भी दूर है, माँ भी दूर है, अल्लाह के पैगंबर सामने बैठे हुए हैं। फिर मैंने गैबी मदद के लिए अपने करीब वाले को आवाज दी तो क्या दी, इन्नमा अश्कू बसी व हुज़्नी इलल्लाह। बुखारी खोलो, मुस्लिम खोलो, बड़ी बड़ी हदीस की हर किताब में है। इस रिवायत को ना जनाब सिद्दीक ने बयान किया, ना उम्मे रुमान ने बयान किया, ना अल्लाह के पैगंबर ने बयान किया। इसको बयान करने वाली अम्मी ऐशा है, कहती है मैंने
جب دل میں فریاد کی، میری فریاد کو کمرے والوں نے نہیں سنا لیکن میرے رب نے عرض سے سن لی۔ حالانکہ یہ سب سے بڑے پیر بیٹھے ہیں، ساری امت کے سب سے بڑے پیر امتیوں میں سے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی زندہ سامنے بیٹھے ہیں، حضرت جی زندہ، جن کی شان کا عالم یہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ایک دفعہ جنتی دروازوں کا ذکر کر رہے تھے، یہ بھی دروازہ ہے، یہ بھی دروازہ ہے۔ جناب صدیق کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے آقا حل یدعا من تلک الابواب کلیہا، ہر ایک نے جانا تو ایک دروازے سے ہے، کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہے جو جب جنت کے قریب آئے اس کے استقبال کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں۔ آپ فرماتے ارجو ان تکون منہم، ہاں ابو بکر تم جب جنت کے قریب آؤ گے تو تیرے استقبال کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ وہ امت کے سب سے بڑے پیر زندہ سامنے بیٹھے ہیں۔ حضرت جی امی عائشہ کہتی ہیں باپ بھی دور، ماں بھی دور، سب سے زیادہ قریبی اللہ کی ذات، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے بڑھ کے تو شان والا کوئی نہیں ہے نا۔ یہ سارے درباروں مزاروں والوں کو توڑ دے اللہ کے پیغمبر کی شان کے ساتھ۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام خود فرماتے ہیں ترازو کے ایک پلڑے میں میں تھا، دوسرے پلڑے میں 10 آدمی، پھر 100 سے تولا گیا، میرا وزن پھر بھی بھاری رہا، پھر 1000 سے تولا، میرا وزن پھر بھی بھاری رہا۔ دوسرا فرشتہ بولا ان کو کب تک تولو گے؟ ان کے مقابلے میں پوری امت تول دو، ان کا وزن پھر بھی بھاری رہے گا۔ حضرت وہ زندہ سامنے میرے محبوب پیغمبر بیٹھے ہیں۔ میری امی عائشہ کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی تو حضرت انہوں نے اللہ کو آواز دی، نوجوان تجھ سے ہاتھ نہیں اوڑا، ذرا ویڈیو بن رہی ہے، اس کو ریکارڈنگ کو لگا کے اپنی فیملی کو، اپنے دوستوں کو آواز اونچی کر کے سنانا، اور نیٹ سے ریسرچ کر کے دیکھ امی عائشہ نے اس مشکل وقت کے اندر نہ اپنے باپ کو پکارا غیبی مدد کے لیے، نہ ماں کو پکارا، نہ اللہ کے پیغمبر کو پکارا، آواز دی تو کیا دی؟ نما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، اے میرے اللہ تیرے پیغمبر کے آگے تو میں نہیں بول سکتی، لیکن تیرے آگے تو شکایت کر سکتی ہوں، تیرے آگے تو شکوہ کر سکتی ہوں، تو سب کچھ جانتا ہے۔ فرماتی ہیں ادھر سے دل سے فریاد اٹھی، تھوڑی دیر ہی گزری ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام اپنا پسینہ صاف کر رہے اور فرما رہے یا عیش قومی احمد اللہ، عیش اٹھو اللہ کا شکریہ ادا کرو، کیونکہ آج تو اللہ نے تیری شان میں قرآن اتار دیا ہے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، لوگو اس بات کو سمجھو اللہ سے بڑھ کے کوئی قریبی نہیں، اللہ کو چھوڑ کے تم مرے ہوں کو قریبی سمجھتا۔ اللہ کہتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کے اس کو آواز دیتا ہے جو قیامت تک اس کی سن نہیں سکتا۔ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، 26ویں پارے کا شروع ہے حضرت، سورۃ الاحقاف ہے، پہلا صفحہ ہے، پہلا رکوع ہے، جا ترجمے والا پڑھ کے دیکھ۔ اللہ کہتا وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، جن قبروں والوں کو آواز دے رہا ہے نا وہ تیری التجاؤں سے، تیری پکاروں سے ہیں ہی غافل۔ یہاں سے کو بغداد گیا پاکستانی، ادھر جا کے پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو آوازیں دینے لگا، کرم کمانے کا ویلا ہے غوث پاک کرم کما۔ کسی نے کندھے سے پکڑ کے آؤ بابا، پتہ ہے تجھے یہ پیر کون ہے؟ یہ پیر وہ ہے جن کو اردو پنجابی نہیں آتی، یہ عربی جانتے تھے، ان کو عربی میں بول۔ وہ کہنے لگا عربی مجھے نہیں آتی۔ اس نے کہا پھر اس کو آواز دے جس کو ساری بولیاں آتی ہیں، کسی کو پنجابی نہیں آتی، کسی کو اردو نہیں آتی، جا جا کے دوستوں میں کالج پڑھنے والے، یونیورسٹی پڑھنے والے کلاس میں جا کے الال علاج کے جو آدمی بھی مرتا ہے، مرنے کے بعد مسلمان ہو یا کافر ہو، نیک ہو یا بد ہو،
ہر ایک کی مرنے کے بعد عربی زبان شروع ہو جاتی ہے. تو پنجابی میں جن کو آوازیں دے رہا ہے ان کی تو زبان ہی عربی ہو گئی ہے, جن کو اردو میں آوازیں دے رہا ہے ان کی زبان ہی عربی ہو گئی ہے. اللہ کہتا ہے وَهُمْ مَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ, وہ اللہ کے سوا جن کو آوازیں دے رہے ہو وہ تیری پکاروں سے ہے ہی غافل. اور ایک جگہ اللہ نے سمجھانے میں خیر کر دی, ادھر اللہ نے کہا ہے وہ قیامت تک سن نہیں سکتے, دوسری جگہ اللہ کہتا وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكَ, اگر تیری سن بھی لیں تو کر کیا لیں گے؟ ذرا اللہ کے سمجھانے کا انداز تو دیکھیے. اللہ کہتا وَلَوْ سَمِعُوا, تو کہتا ہے سنتے ہیں, اللہ کہتا ہے سنا نہیں سکتے, تو کہتا ہے سنتے ہیں, اللہ تیری بات کا تیرے الفاظ میں جواب دیتا ہے. اللہ کہتا وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكَ, اگر تیری سن بھی لے تو وہ کر کیا سکتا ہے؟ اللہ کہتا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ, جس کے جسم سے روح نکل جائے وہ تو اپنے کام نہیں کر سکتا, تیرے کیسے کرے گا؟ آپ اندازہ کریں, دیکھتے نہیں اللہ نے نشانیاں مجھے تجھے دکھائی نہیں؟ بڑے سے بڑا بزرگ فوت ہو جاتا ہے, حضرت جی غسل دینے کا ٹائم ہوا, وہ کپڑے اتار نہیں سکتا, پھاڑ کے کپڑے اتارتے ہیں, غسل شروع ہوا چاہتا ہے. کتنی شرمندگی کی بات ہے, کتنی کمزوری کی بات ہے کہ بابا نیک ضرور ہے, ولی ضرور ہے, لیکن استنجا نہیں کر سکتا. تجربہ کر لے, آواز دے بابے کو, بابا باقی سارے کام کر دیں گے لیکن مجھے شرم آتی ہے, تو اپنا استنجا ہی کر لے. حضرت استنجا وہ کیسے کرے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ, اس سے اپنے کام نہیں ہوتے. تو اس کو اپنا قریبی سمجھتا ہے, جس سے ہاتھ سیدھے نہیں ہوتے, جس سے پاؤں سیدھے نہیں ہوتے, منہ کھلا رہ جائے منہ بند نہیں کر سکتا, آنکھیں کھلی رہ جائیں آنکھیں بند نہیں کر سکتا. غسل دے دیا, کفن پہن نہیں سکتا, کفن پہناؤ, 5-10 آدمی مل کے باری باری بدلتے بدلتے اٹھا کے لے گئے, جنازہ پڑھا گیا, چہرہ دیکھنے والے آ گئے. اب بابا اتنا کمزور ہے, چہرہ دکھانے کے لیے کفن سائڈ پہ نہیں کر سکتا, کفن ہم سائڈ پہ کرتے ہیں. چہرے کا دیدار ہو گیا, اٹھاؤ چارپائی کو, اب وہ کپڑا دوبارہ اوپر نہیں کر سکتا, اٹھا کے قبرستان لے جایا گیا. چلو سارے کام ہم نے کر دیے, بابے کو کہہ دے سارے کام ہو گئے, بس ذرا قبر میں اترنا رہ گیا, اتر کے دکھا دیں. اللہ کہتا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ, اس کے جسم سے روح نکل گئی, اس سے اپنے کام نہیں ہوتے. 4-5 آدمی مل کے اس کی میت کو قبر میں اتارتے ہیں, اور بابا ایک زندہ کھڑا ہوا آواز دیتا, اور نوجوانوں تگڑے ہو کے طاقت کے ساتھ پکڑنا کہیں بابا گر نہ جائے. اتنا کمزور, اٹھا کے لاحد میں اتار دیا گیا. پھر حضرت سلیپیں ڈال دی, پھر شاپر ڈال دیا. کوئی یہ نہ کہے قیامت کے دن مجھے کسی نے سمجھایا نہیں تھا, اللہ نے ساری نشانیاں تجھے دکھا دی. کوئی یہ نہ کہے بابا پردے میں باہر ہوتا ہے کچھ نہیں کرتا, پردے میں چلا جائے سارے ہی کام کرتا ہے. دیکھ سلیبیں آ گئی, شاپر آ گیا, بابا پردے میں چلا گیا. بابے کو آواز دے کے کہے میرے کام بعد میں کرنا, پہلے اپنے کام. یہ مٹی ڈلنے والی آخری کام رہ گیا, مٹی اپنے اوپر ڈال لو. حضرت وہ مٹی بھی نہیں ڈال سکتے, سب کو کہتے ہیں کوئی بھی پیچھے نہ رہے, سارے تھوڑی تھوڑی مٹی ڈالیں تاکہ پتہ چلے یہ بابا سب کا ہی محتاج ہے. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اللہ کہتا ہے اس سے بڑا گمراہ ہے ہی کوئی نہیں جو اللہ کو چھوڑ کے اس کو آواز دیتا ہے جو قیامت تک سن نہیں سکتا. اللہ سے بڑھ کے حضرت جی کوئی بھی قریبی نہیں. ایک دھوکہ یہ دیتا ہے جی نبیوں ولیوں کے آپ مثالیں دیتے ہیں, ان کے واقعہ نہیں اللہ قریب ہے, ان کی اللہ بڑی سنتا ہے, ہم تو گناہ گار ہیں. قرآن پڑھیے حضرت جی, اللہ کافروں کے بھی قریب ہے, اللہ کافروں سے بھی دور نہیں ہے. دیکھ یونس پیغمبر نے قوم کو بڑا سمجھایا, بڑا واز کیا, انداز بدل بدل کے سمجھایا, لیکن قوم ایسی
ایک بھی مسلمان نہیں ہوا، سارے ہی مارنے والے تھے۔ کبھی کسی چوک میں دعوت دیتے، پکڑتے مارتے، ایک دن چوک میں پکڑا ہوا ہے، سارے ہی مار رہے ہیں۔ یونس پیغمبر غصہ کر گئے، دل برداشتہ ہو گئے، اے اللہ یہ قوم ماننے والی نہیں، ایک بھی مسلمان نہیں ہوا، ان پہ کوئی عذاب نازل کر۔ بس زبان سے بد دعا نکلی، دوسری طرف سے عجیب رنگت والا بادل اٹھایا۔ یونس پیغمبر نے دیکھا سرخ رنگت والے بادل کو، قوم سے جان چھڑائی، بھاگ نکلے۔ میری دعا قبول ہو گئی، اللہ کا عذاب آ گیا، بادل دھیرے دھیرے بستی کے اوپر آ گیا۔ لوگ دیکھ کے پریشان ہو گئے، اور یہ عجیب رنگت والا بادل آ گیا، اس طرح کا بادل ہم نے پہلے کبھی دیکھا نہیں، یہ ہوا بارش پانی لے کر نہیں آیا، یہ سرخ بادل ہم پہ آگ برسانے کے لیے آیا ہے۔ لگتا ہے یہ اللہ کا سچا نبی تھا، ہم نے ان کا جینا دو بھر کیا، ہم نے ان کو مارا، ہم نے ان کی گستاخیاں کی، ہم نے ان کو ستایا، ان کی دعا قبول ہو گئی، اللہ کا عذاب آ گیا ہے۔ سارے میں سے کوئی بوڑھا بھولا، اس نے کہا یونس کہتا تھا بندوں کے معافی مانگنے میں دیر ہے، اللہ کے معاف کرنے میں کوئی دیر نہیں۔ بس یہ کسی نے بات کی تو سارے ہی اللہ کے آگے سجدے میں گر پڑے۔ یہ کافر ہیں ذرا جی، یہ کافر ہیں، یہ پیغمبر کے گستاخ ہیں، لیکن اللہ کے آگے رونے لگے، گر گرانے لگے، اے اللہ غلطی ہم سے ہوئی ہے، بھول ہم سے ہوئی ہے، تیرے پیغمبر کا جینا ہم نے دو بھر کیا ہے، ایک دفعہ معاف کر دے، کبھی بھی تیرے پیغمبر کی ہم نافرمانی کبھی نہیں کریں گے۔ اللہ نے قرآن میں کہا یہ کوئی نوائے وقت نہیں، یہ جنگ اخبار نہیں، یہ فیس بک کی چھوڑی ہوئی بات نہیں، اللہ کے قرآن کی داستان ہے۔ 11واں سپارہ ہے، سورہ یونس ہے، سیکل لاسٹ رکوع ہے۔ اللہ کہتا ہے فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ لوگو دنیا میں ایسے کبھی بھی نہیں ہوا کہ آیا ہوا عذاب میں نے ٹال دیا ہو، سوائے یونس کی قوم کے۔ وہ میرے آگے روئے ایسے تھے، گڑ گڑائے ایسے تھے، انہوں نے معافی ایسے مانگ لی تھی۔ اللہ کہتا ہے ان کی التجا کو سن کے آیا ہوا عذاب میں نے ٹال دیا تھا۔ تو اللہ پھر سچ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اللہ نے نبیوں کی بات نہیں کی، ولیوں کی نہیں کی، نمازیوں کی نہیں کی، مسلمانوں کی نہیں کی، مومنوں کی نہیں کی۔ اللہ کہتا میرے بندوں کو کہہ دو میں اپنے بندوں کے قریب ہی قریب ہوں، مجھ سے زیادہ کوئی قریب نہیں۔ اب یونس پیغمبر باہر کھڑے انتظار کر رہے، عذاب اب آتا، لیکن عذاب تو نہ آیا۔ یونس پیغمبر ضرور تھے، لیکن غیب تو نہیں نہ جانتے تھے کہ میری قوم نے تو اللہ سے صلح کر لی ہے۔ یہ تو اللہ کا قرآن مجھے اور آپ کو پکار کے کہہ رہا ہے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ لوگو زمین و آسمان کا غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یونس پیغمبر نے جب دیکھا عذاب آیا ہی نہیں، غصہ اور کر گئے، غصے میں آ کے اللہ سے اجازت لینا ہی بھول گئے۔ کوئی پیغمبر اپنی مرضی نہیں کر سکتا، ہر پیغمبر اللہ کی وحی کا محتاج ہوتا ہے، اللہ کی وحی کا منتظر ہوتا ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر اس کو کہیں جانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یونس پیغمبر غصے میں آ کے بھول گئے، اللہ سے اجازت ہی نہ لی، بس ادھر سے نکلے۔ یہ قوم تو ماننے والی ہے نہیں، بڑا سمجھایا ان کو، میں نے دین کی دعوت کا کام ہی کرنا ہے نا، چلو کہیں اور چلتے ہیں، اور جا کے کسی اور کو جا کے سمجھاتے ہیں۔ ادھر سے نکلے، آگے دریا آیا، دریا کے کنارے کشتی سواریوں سے بھری ہوئی، یونس پیغمبر کشتی میں سوار ہو گئے، ملا نے کشتی کو چلانا شروع کیا۔ کشتی جب دریا کے درمیان میں پہنچی، کشتی ہچکولے کھانے لگی، ڈولنے لگی، ملا بخار اٹھا۔ وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ کہنے لگے کشتی کی سواریو ادھر زمین کا کوئی بت تو تمہارے کام نہیں آئے گا۔ یونس پیغمبر کے سوا سارے ہی کافر تھے، سارے بتوں کے پجاری تھے، قبروں کے پجاری تھے۔ یونس پیغمبر کے سوا سارے ہی کافر تھے۔ ملا کہتا ہے ادھر کوئی قبر والا، کوئی بت تو تمہارے کام نہیں آئے گا۔ بچنا چاہتے ہو آسمان والے کو آواز دو، پانیوں میں وہ نجات دیتا ہے۔ سارے ہی اللہ کو آواز دینے لگے اللہ بچا لے، اے اللہ بچا لے۔ وہ تو ہچکولے بننے لگے، ان کو موت نظر آنے لگی۔ ملا کھڑا ہی ہو گیا، اس نے کہا لوگو پہلے بھی کشتی طوفان میں پھنستی تھی، آسمان والے کو آواز دیتے تھے، وہ نجات دے دیتا تھا۔ لگتا ہے
آج میری کشتی میں وہ آ گیا ہے جس کو آسمان والا پار نہیں کرنا چاہتا. وہ کون ہے؟ اس نے تو مرنا ہی مرنا ہے، وہ سب کو تو نہ لے ڈوبے. حضرت جان تو ہر ایک کو پیاری ہے، کوئی بھی نہ اٹھا. اللہ کا قرآن کہتا ہے سورۃ یاسین سے اگلی سورۃ صافات، اس کا آخری رکوع شروع ہو رہا ہے. اللہ کہتا ہے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَا إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ. جب انہوں نے کرہ ڈالا، کرہ یونس علیہ السلام کے نام کا نکل آیا. یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے، کہنے لگے لوگو میں ہی آسمان والے کی اجازت کے بغیر آیا ہوں، مجھے سمجھ آ گئی ہے جب تک میں کشتی میں رہوں گا کشتی کنارے نہیں لگ سکتے. حضرت آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ فلاں نے ڈوب دی، فلاں نے تار دی. مولوی کمرے میں بیٹھ کے جھوٹا قصہ گھڑتا ہے، جھوٹی داستان گھڑتا ہے، ہم اس کو اپنا مذہب بنا لیتے ہیں. بس کہتے ہیں بڑھیا نے پاؤ دودھ نہیں دیا تھا. پھر کیا ہوا؟ پیر صاحب کو اس کے بیٹے کی برات میں غصہ آ گیا، 12 سال برات کو ڈبوئے رکھا تھا. ہم یہ کہتے ہیں لوگوں بزرگوں کی ایسی گستاخی نہ کرو. کوئی بزرگ، کوئی اللہ کا دوست، کوئی ولی، کوئی پیر ایسا تھا ہی نہیں. جتنے بھی نیک لوگ گزرے ہیں، پیر گزرے ہیں، اللہ کے دوست گزرے ہیں، حضرت ان کو لوگ پتھر بھی مارتے تھے نا تو پتھر کے جواب میں دعا دیتے تھے. وہ پتھر کھا کے بھی بد دعا نہیں دیتے تھے. وہ کیسے پیر تھے جن کو پاؤ دودھ نہیں ملا تو انہوں نے بیڑی ڈبو دی تھی. یہ سارے افسانے ہیں، یہ ساری داستانیں ہیں. معین الدین چشتی لگا دے پار کشتی، بہاول حق کا میں بیڑے دے وچ بہنا تو پچھو تک کا. یہ سارے افسانے ہیں. لویں گی یاری والے دن ہاں تو ڈبی ہوئی تر جائیں گی. حضرت ساری داستانیں ہیں، یہ ملنگے دھڑنگے نشیوں کی باتیں ہیں. رب کے قرآن کی سچی داستان ہے. ڈوبنے تارنے والی اللہ کی ذات ہے. اگر اللہ پار نہ کرنا چاہے کوئی پیغمبر بھی اپنی کشتی کنارے نہیں لگا سکتا. دیکھ یونس پیغمبر کی وجہ سے کشتی پار نہیں ہو رہی، یونس پیغمبر کی وجہ سے کنارے نہیں لگ رہی. یونس پیغمبر کھڑے ہو گئے، کہتے لوگوں میں ہی اجازت کے بغیر آیا ہوں. بولے لوگ کھڑے ہو گئے، برا بھلا کہنے لگے، دھکے دینے لگے، اور چل یہاں سے، تو ہمیں بھی لے ڈوبا تھا. یونس پیغمبر نے چھلانگ لگائی. اللہ نے مچھلی کو حکم دیا میرے پیغمبر سے بھول ہوئی ہے اس کو اپنے پیٹ میں محفوظ کر لے. یونس پیغمبر گئے سیدھا مچھلی کے پیٹ میں. اب مجھ میں یقین نہیں آتا، اپنے مفتی سے پوچھ، اپنے مولوی سے پوچھ. یونس پیغمبر نے مچھلی کے پیٹ میں اپنا قریبی کس کو سمجھا؟ ایک لمبی داستان ہے پیغمبروں کی، ولیوں کی. یہ پیغمبروں کا خاندان ہے، باپ نبی، دادا نبی، پردادا نبی. یہ نبیوں کا سلسلہ جا کے ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر بنی ہوئی ہے، اسماعیل علیہ السلام کی قبر بنی ہوئی ہے، اسحاق علیہ السلام کی قبر بنی ہوئی ہے، یعقوب علیہ السلام کی قبر بنی ہوئی ہے. یوسف جیسے پیغمبر کی قبریں بن چکی ہیں، لیکن یونس پیغمبر نے مچھلی کے پیٹ میں جانتے تھے باپ بھی دور، دادا بھی دور، پردادا بھی دور. جس کو لوگ کرنی والے سمجھتے سارے ہی دور ہیں. بابا آدم بھی دور ہے، جبریل بھی دور ہے. سب سے قریبی ذات میرے اللہ کی ہے. اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، 17واں سپارہ ہے، سورۃ الانبیاء ہے. اللہ کہتا ہے فنادا فی الظلمات. جب یونس پیغمبر کی آنکھیں کھلی ہر طرف اندھیرے ہی اندھیرے تھے. اندھیروں میں اللہ کا پیغمبر گھبرا گیا. اللہ تو نے مجھے کون سی قید دی ہے؟ لوگ بھی قیدی بنتے، ان کے دوست احباب جاتے، ان کے رشتہ دار جاتے، محلے دار جاتے، لیکن شہنشاہ جو تو نے مجھے قید دی ہے اس قید سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کس پیغمبر کا نام ہے اس میں؟ کس ولی کا نام ہے؟ کس فرشتے کا نام ہے؟ پڑھ اس دعا کو. سٹیکر جگہ جگہ اللہ نے لگوا دیے، گاڑیوں تک میں سٹیکر لگے ہوئے، بسوں میں سٹیکر لگے ہوئے، دفتروں میں سٹیکر لگے ہوئے کہ لوگوں یونس پیغمبر نے مچھلی کے پیٹ کی قید میں غیبی مدد کے لیے نہ کسی پیغمبر کو آواز دی، نہ ولی کو، نہ کتب ابدال کو، نہ کسی فرشتے کو آواز دی. تو کیا دی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ بھول مجھ سے ہوئی ہے، غلطی مجھ سے ہوئی ہے، لیکن شہنشاہ ایک بات ضرور ہے، اس قید سے نجات دینے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے.
اللہ کہتا فاستجبنا لہ ونجیناہ من، اور دنیا کے نیٹ ورک ادھر جا کے حضرت بیزی ہو جاتے ہیں، اللہ وہ ہے سمندر کی تہ میں چلا جائے، تو چاہے پہاڑوں کے غار میں چلا جائے، اللہ کا نیٹ ورک ہر جگہ ایزی ہی ایزی ہے، وہ کبھی بیزی نہیں ہوتا۔ اس طرف توجہ کر، اور دنیا کے نیٹ ورکوں کی طرف بھاگنے والوں اللہ کے نیٹ ورک کی طرف توجہ کرے۔ یونس پیغمبر کے بارے میں اللہ کہتا ہے فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، ہم نے یونس کی فریاد کو سنا، ان کو قید سے نجات عطا کر دی۔ آگے اللہ کہتا ہے وکذالک ننجی المؤمنین، ایسے ہمیں مومن بھی پکارے ہم ان کو بھی نجات دے دیں گے۔ اللہ نے تیرے میرے اشکالوں کا جواب دیا ہے۔ کوئی کہہ سکتا تھا جی وہ تو نبی تھے، میں کوئی نبی ہوں؟ اللہ نے کہا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ایسے ہی ہم مومنوں کو بھی نجات عطا کر دیتے ہیں۔ تو حضرت یہیں پہ بات ختم کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساری زندگی اپنی فیملی سے لے کے ایک ایک امتی کو اللہ کے قریب کیا ہے، اللہ کی قرابت دکھائی ہے، اللہ کا قرب بتایا ہے، اللہ کی محبت بتائی ہے۔ آپ نے اپنی امت کو، اپنی فیملی کو اللہ کے ساتھ جوڑا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کی بیٹی آئی ہوئی، پیاری بیٹی، جس کے استقبال کے لیے آپ کھڑے ہو جایا کرتے تھے، آج آئی ہاتھوں کے چھالے دکھانے لگی۔ بابا چکی چلا چلا کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے ہیں، بابا غلام لونڈی آئی، کوئی ایک لونڈی مجھے بھی دے دیجئے، میرے ساتھ کام میں ہاتھ بٹا دیا کرے۔ آپ نے فرمایا نہیں بیٹا فاطمہ، ان طلباء کے لیے میرے پاس کھانے کا انتظام نہیں ہے، میں نے ان کو بیچ کے ان کے لیے کھانے کا انتظام کرنا ہے۔ رات کو حضرت جی میرے حبیب علیہ السلام اپنی بیٹی کے گھر چلے گئے، اپنی بیٹی کو سامنے بٹھایا، کہا علی و فاطمہ جو تم نے مانگا اس سے بہتر لے کے آیا ہوں۔ کیا لے کے آئے؟ آپ نے اپنی بیٹی کو کس کے ساتھ جوڑا ہے؟ آپ نے اپنی بیٹی کو تعویذ دیا ہے کہ بیٹا میں یہ تعویذ لے کر آیا ہوں، تو اس باندھے رکھو، کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ کوئی آپ نے چھلا دیا ہے، کوئی آپ نے کڑا دیا ہے، کوئی آپ نے دھاگا دیا ہے، یہ تو لوگوں نے بزنس کاروبار کیے، تیرے میرے دین ایمان یقین سے کھلواڑ کرتے ہیں۔ اور نیٹ سے ریسرچ کر کے دیکھ، میرے حبیب علیہ السلام نے نہ چھلے کڑے دھاگے سے جوڑا، نہ کسی گزرے ہوئے پیغمبر کی قبر سے جوڑا۔ آپ نے نہ فیملی کو نہ اپنے صحابہ کو کبھی کہا ہو تیاری کرو آج آدم کی قبر پہ جانا ہے، تیاری کرو آج نوح علیہ السلام کی قبر پہ جانا ہے، تیاری کرو آج ابراہیم۔ نہیں، میرے پیغمبر قبروں سے جوڑنے کے لیے نہیں آئے، تعویذ چھلے کڑے دھاگے سے جوڑنے نہیں آئے، آپ اللہ کے ساتھ جوڑنے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹا رات کو بستر پہ آؤ، 33 دفعہ بیٹا سبحان اللہ پڑھا کرو۔ بندے تھک جاتے ہیں، اللہ پاک ہی پاک ہے، اللہ نہیں تھکتا۔ 33 دفعہ الحمدللہ پڑھا کرو، اللہ جس حال میں رکھے اللہ کا شکر ہی شکر ہے، اللہ کی تعریف بھی تعریف ہے۔ 34 دفعہ اللہ اکبر کہا کرو کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ آپ نے اپنی فیملی اور ایک ایک امتی کو اللہ کے ساتھ جوڑا ہے۔ بات ختم ہوگی، آخر میں نوجوانوں کو ایک گزارش یہ کروں گا کہ جو انسان اپنے رب کو اپنا سب سے زیادہ قریبی سمجھ لیتا ہے، پھر اس کے مطابق چلتا ہے، وہ دنیا میں بھی نہیں ہارتا، وہ قبر میں بھی نہیں ہارتا، وہ قیامت کے دن بھی نہیں ہارے گا۔ شرط یہ ہے اللہ کو اپنا قریبی سمجھ۔ اللہ کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندے تو مجھے یاد رکھ، جب تجھے ضرورت پڑے گی تو میں تجھے یاد رکھوں گا۔ یہ اللہ مجھے کہہ رہا ہے، یہ میں اللہ آپ کو کہہ رہا ہے۔ دودھ بیچنے والے اللہ تجھے کہتا ہے تو اللہ کو یاد رکھ، اللہ تجھے یاد رکھے گا۔ کسائی گوشت بیچنے والے حرام گوشت نہ بیچ، اللہ تجھے کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو مجھے یاد رکھ میں تجھے یاد رکھوں گا۔ قاری صاحب پڑھانے والے اللہ تجھے کہتا ہے
फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तू मुझे याद रख मैं तुझे याद रखूंगा। इज्जतें पाने वाले लोग तेरी बड़ी इज्जत करते हैं। अल्लाह तुझे कहता है तू मुझे कभी ना भूलना, मैं तुझे नहीं भूलूंगा। जिसने अल्लाह को हर जगह याद रखा है, फिर अल्लाह ने हजरत जी उसको बुलाया नहीं। देख बुखारी शरीफ में अल्लाह के पैगंबर ने एक मिसाल अर्ज की, एक मिसाल बयान किया। फरमाते एक अल्लाह का दोस्त गुजरा है, अल्लाह का इतना करीबी था, अल्लाह को जैसे कहता था अल्लाह उसके उठे हुए हाथों को खाली नहीं लुटाता था, जैसे कहता था अल्लाह वैसे करता था। दूर दूर से लोग दुआएं करवाते, अपने बच्चों को दम करवाते, जानते थे इसकी बात अल्लाह रद्द नहीं करता। एक रात नमाज से फारग हुआ, देखा चांद का टुकड़ा, चांद जैसी हुसीन औरत उसके कमरे में आई हुई है। उसने पूछा अल्लाह की बंदी इस टाइम तुम किधर? कहा मैं कई दिनों से आपके बारे में फितने में मुब्तला हूँ। कहा क्या कह रही हो? कहा मैं तुझसे अपनी हाजत को पूरा करना चाहती हूँ। कहा अल्लाह की बंदी तुझे पता है तुम क्या बोल रही हो? उसने कहा हाँ हाँ, फिक्र ना करो, गम करने की जरूरत नहीं, सारा इलाका सोया हुआ है, गलियां सुनसान है, कोई देखने वाला नहीं। उसने कहा अल्लाह की बंदी ये क्या कह रही हो? सब सोए हुए हैं। नहीं, एक जात ऐसी है जिसको नींद आना तो दूर की बात है, जिसको ऊँग भी नहीं आती, भला हम उससे अपने आप को कैसे छुपा सकते हैं? फज़कुरूनी अज़कुरकुम, अल्लाह कहता है तू मुझे याद रख मैं तुझे याद रखूंगा। और फेसबुक इस्तेमाल करने वाले, रात को मोबाइल इस्तेमाल करने वाले, अल्लाह तुझसे कह रहा है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, चैटिंग करने से पहले तू मुझे याद रख, तुझ पे पड़ेगी तो मैं तुझे नहीं बुलाऊंगा, मैं तुझे याद रखूंगा। ये देख इसने अल्लाह को कैसे याद रखा। कहा जा बीबी ये नहीं। उसने कहा ये क्या बात हुई? अगर मैंने ये पेशकश कर ही दी है तो ये तो कदम आपको उठाना पड़ेगा। कहा ये कभी नहीं हो सकता। कहा फिर देखो जो सारे इलाके में तेरी इज्जत के चर्चे हैं, मैं तेरी इज्जत को नीलाम कर दूंगी, तू कहीं चेहरा दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। उसने कहा जा बीबी, जो अल्लाह मुझे इज्जत देना जानता है वो इज्जत संभालना भी जानता है। वो बुरा भला कहती हुई चली गई। उसने वही किया जो उसने करना था। साल के बाद बच्चा पैदा हुआ, गांव वाले उमड़ आए, शादी के बगैर बच्चा कैसे पैदा? कहा यही दुरायत जिसको तुम नेक समझते हो, जिसको वली समझते हो, जिसको अल्लाह का दोस्त समझते हो, ये उसके गुनाह का करिश्मा है, ये उसके गुनाह का नतीजा है। अब हजरत जी मौलवियों के बारे में कौन तहकीक करता है? हदीस पाक में बुखारी शरीफ में लिखा है जिसके हाथ में जो आया पूरा गांव निकल आया। किसी ने किदाल उठाई, किसी ने कस्सी उठाई, किसी ने डंडा उठाया, जुरैज को गिरेबान से पकड़ के घसीट के बाहर ले आए, मारने लगे। जिसका हाथ नहीं पहुंचता था वो सारा गांव कमरे की तरफ बढ़ा, उन्होंने लम्हों में कमरे को गिरा के जमीन के बराबर कर दिया, मार रहे थे। अल्लाह का दोस्त रोने लगा। कहा हुआ क्या है? तुम तो मेरी बड़ी इज्जत करते थे, मेरी बड़ी रिस्पेक्ट करते थे, तुम्हें क्या हो गया? उसने कहा हम तेरी इज्जत करते थे तेरी इबादत की वजह से, हमें क्या पता था इबादत के पर्दे में तुम ये धंधा भी करते हो। कहा हुआ क्या है? क्या तेरे गुनाह के नतीजे में बच्चा पैदा हो गया है। अब अल्लाह के दोस्त को याद आया, वो समझ गया। उसने कहा मैं आज कसमें भी उठाऊं तो मेरी तो तुम कसमों पे भी यकीन नहीं करोगे, तो फिर तुम बच्चा ही ले आओ, पहले दिन का बच्चा ही ले आओ, हमारा तुम्हारा बच्चा फैसला कर देगा। लोग कहने लगे इसको पहली दफा इतनी मार पड़ी है, पागल हो गया है, पहले दिन के बच्चे से हमारी बातें करवाने लगा है। किसी ने कहा सारी जिंदगी इसकी मानते रहे हो, चलो आखिरी ये भी मान लो। उसने भी कहा दऊ नहीं उसली रखा था ना, तुम बच्चे को लेके आओ, मुझे छोड़ो, मैं 2 रकत नमाज पढ़ के अल्लाह से बात कर लूं, मैं अपने रब से काल मिला लूं, जिस अल्लाह का नेटवर्क कभी बिजी नहीं होता। वो बच्चा लेने चले गए, इसने वुज़ू किया, अल्लाह के सामने खड़ा हो गया, अल्लाह के आगे क्या नमाज थी, उसने रोना शुरू कर दिया। अल्लाह आज इज्जत बचती नजर नहीं आती, मैं कसमें भी उठाऊं दो कसमों पे यकीन नहीं करेंगे, और तुम पैगंबर भी नहीं है जिस पैगंबर पे वही आ जाए। आज इज्जत बचने का एक ही रास्ता है, तू पहले दिन के बच्चे को बुला दे,
تیرے لیے کون سا مشکل ہے؟ تو پتھر کو بلا سکتا ہے، تو درخت کو بلا سکتا ہے، تو پہاڑوں کو بلا سکتا ہے۔ بس رو رو کے التجائیں کی، نماز سے فارغ ہوئے، لوگ حیران ہیں جنید کیا کرنے لگا ہے۔ ادھر آنسوں کو صاف کرتے ہوئے بچے کے قریب آئے، اس کو ایک بار بولا یا غلام من ابوک۔ اللہ کہتا ہے نوجوان، اللہ کہتا ہے تو میری طرف چل کے آئے گا، پھر دیکھنا تجھے ضرورت پڑی تو میں دوڑ کے آؤں گا۔ اللہ کہتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تو مجھے نہ بلانا میں تجھے نہیں بلاؤں گا، تو مجھے یاد رکھنا میں تجھے یاد رکھوں گا۔ جریج نے رب کو یاد رکھا، لوگ حیران تھے ایسا ہو نہیں سکتا، میرے رب نے قانون بدل کے رکھ دیا۔ یا غلام من ابوک، اس کو ایک بار بولا، بچہ بار بار بولنے لگا ابی رائل غنم، ابی رائل غنم۔ لوگوں میرا باپ تو بکریوں کا چرواہا ہے، میرا باپ تو بکریوں کا چرواہا ہے۔ لوگوں فوراً لوگ شرمندہ ہو گئے، سر جھکانے لگے، کہنے لگے جریج ہم سے بہت بڑی بھول ہوئی ہے، ہمیں اللہ کے لیے معاف کر دو، ہم گستاخی کر بیٹھے، ہم تیرے اس معبد خانے کو سونے کا بنا دیتے۔ حضور کہا نہیں، سونا چاندی ہم نہیں پسند کرتے، دنیا کا سونا ہمیں نہیں چاہیے، ہم جنت کے سونے کو پسند کرنے والے لوگ ہیں، تم کچا ہی کمرہ بنا دو۔ وہ کچا کمرہ سارا گاؤں شوق سے بنا رہا ہے، ساتھ شرمندہ ہو رہے ہیں، رو رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کے دوست کے بارے میں کیسا گمان کیا اور ان کی کیسی بے ادبی کی۔ کمرہ تعمیر کر رہے تھے، جریج کو اب یاد آیا، کبھی مسکراتے ہیں کبھی روتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں مجھے آج میری ماں کی دعا یاد آ گئی، میں ادھر ہی کھڑے ہو کے اللہ کے حضور نماز میں کھڑا تھا۔ تو ماں باپ کی خاطر گیم نہیں چھوڑ سکتا، گندے گرانے نہیں چھوڑ سکتا، تاش کے اڈے نہیں چھوڑ سکتا، یہ دیکھ نماز میں کہتا ہے میں کھڑا تھا، پیچھے سے ماں آ گئی، بیٹا جریج میں بھی تجھ سے بات کرنا چاہتی ہوں، میں نماز میں تھا، میں نے کہا اللہ کیا کروں، مجھے مسئلے کا پتہ نہیں تھا، ربی امی و صلاتی، ایک طرف تیری نماز ہے دوسری طرف ماں آ گئی، میں نے کہا چلو رب کی نماز پوری کرتا ہوں، ماں کی بات میں سن لوں گا۔ ماں پکارتی پکارتی چلی گئی، میری نماز ہی نہ پوری ہو سکی، پھر کبھی آئی ماں پھر آوازیں دے رہی ہے، میں پھر نماز میں تھا، ماں صدائیں لگاتی رہی، میں نے کہا رب کی نماز ہے اب کیا کروں، رب کی نماز توڑوں ماں کی سنو، میں نے نماز جاری رکھی، تیسری بار ایسے ہوا تو ماں نے جاتے ہوئے کہا اچھا ماں کو چہرہ نہیں دکھاتے تو اس اتنی دیر تک تجھے موت نہ آئے جب تک کسی فحشہ کا چہرہ نہ دیکھ لو، فحشہ کے ہاتھوں جب تک ذلیل نہ ہو جاؤ تجھے موت نہ آئے۔ حضرت جی وہ تو اللہ کے دوست تھے، ماں کی دعا سے وہ نہ بچ سکے، میں اور آپ تو دوست بھی نہیں ہیں، میں اور آپ تو اللہ کے ولی بھی نہیں ہیں، ہم تو بڑے گناہگار ہیں، ہم کس ذنب سے ماں باپ سے بد دعائیں لیتے ہیں۔ ماں باپ سے دعائیں لیجیے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں زمین پہ جس پہ ماں باپ راضی ہو جائیں عرش پہ اللہ بھی اس پہ راضی ہو جاتا ہے، اور جس پہ ماں باپ ناراض ہو جائے عرش پہ اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔